ذاکر ابن ذاکر جناب سید نالین عباس آف جنگ برعظمت سیدہ صلوات درود پڑھے آل محمد کی ذات۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک کسی کو بھی خالی دامن اس ذکر سے واپس نہ بھیجے، نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے، بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، خصوصاً منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد، حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، پاک بی بی کے بے مثل و مثال بیٹا سلطان زمانہ سلطان کائنات کی جلد سے جلد آمد کے لیے بلند سے بلند صلوات کی تلاوت فرمائے۔ بابا جی اجازت ہے جی، دعا کریے گا۔ 4 سال سے اس منبر پہ حاضر ہوں اور 4 سال مذہب محمد و آل محمد کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے آج کی اس مجلس کے لیے اپنی خطابت کی سب سے مشکل ترین حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ تیرے میرے مولا کا فرمان ہے، ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ایک دن مر جائے گی۔ بابا جی لیکن اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا ہے، موت کو عالم فنا سے بنایا ہے۔ میں اپنی خطابت کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کروں تاکہ پتہ چلے آپ کی اس علاقے میں کتنی زرخیزی ولایت علی بن ابی طالب ہے، اور منین ولایت علی بن ابی طالب کا کون سا حصہ آپ کی نفیس سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا ہے، موت کو عالم فنا سے بنایا ہے۔ چلے میں بات کو ایک مثال کے ساتھ واضح کرتا چلوں، اللہ گھوڑا لے کے اس زمین پہ نہیں آتا۔ جو بندے سے بیدار بیٹھے، نہ اللہ کسی کو روٹی پہنچانے اس کے دروازے پہ آتا ہے، نہ اللہ کسی کو موت دینے اس کے دروازے پہ آتا ہے۔ اس نے درمیان میں فرشتے کا وسیلہ رکھا ہے۔ ہائے ہائے، کسی کو روٹی پہنچاتا ہے تو فرشتہ، زمین پہ بارش برساتا ہے تو فرشتہ، زمانے میں جو فرشتہ ہمیں موت دینے کے لیے آتا ہے اس کا نام ہے اسرائیل۔ پھر کبھی تو خاموش کمرے میں بیٹھ کے سوچ کہ اللہ اسرائیل کو کیسے مارے گا، اللہ میکائیل کو کیسے مارے گا، اللہ جبرائیل کو کیسے مارے گا، کیونکہ اس دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اللہ ایک فرشتے کو حکم دے گا، وہ سور پھونکے گا، پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر اللہ جبرائیل کو بھی مار دے گا، پھر اللہ میکائیل کو بھی مار دے گا، پھر اللہ اسرافیل کو بھی مار دے گا، پھر عرش پروردگار کی آواز آئے گی کہ اب مجھے موت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ میں اپنی زبان سے نہیں حدیث محمد و آل محمد کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ پھر عرش پروردگار کی آواز آئے گی کہ میدان محشر میں دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور عرش پروردگار آواز دے کے کہے گا میرے نبی بھی کھڑے ہیں، میرے وصی بھی کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ موت کے گلے پہ چھری چلائے، مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے ہر بندے کا قدم پیچھے ہٹے گا یا تیرے اور میرے مرشد علی کا قدم آگے بڑھے گا۔ علی چھری ہاتھ میں اٹھا کے موت کے گلے پہ چھری چلا کے پروردگار سے مخاطب ہو کے کہے گا پروردگار جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے موت مارے وہ علی
وہی اور جو اپنے ہاتھوں سے موت جو اپنے ہاتھوں سے موت مارے وہ علی اور ہوتا ہے. اور بندے ہمیں آگے کہتے ہیں کہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو, تمہیں علی علی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب قبر میں جاؤ گے تو پہلا سوال ہی نماز کا پوچھا جائے گا. علی کہنے کا کیا فائدہ؟ میرا بھائی ہم مانتے ہیں کہ قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا, لیکن مولوی صاحب مکمل سچ بول, آدھا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا, لیکن یہ بھی بتا نماز یزید والی نہیں حسین والی پوچھی جائے گی. جو بندہ بول سکتا ہے, جسے مالک نے زبان عطا کی ہے. پہلا سوال نماز کا. اور مسعود فرماتے ہیں جب سوال نماز ہوگا صالح عمل بندے کا میت تڑپے گا. پروردگار کبھی پڑھتا تھا, بندہ تھا, بشر تھا, قدم قدم پہ خطا تھی, کبھی رہ بھی جاتی تھی, لیکن میں کرتا تو تھا اسے سجدہ, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ سجدہ معتبر ہی اس وقت ہوا جب کربلا میں حسین نے ادا کیا. ہائے ہائے, میں کرتا تو تھا نیت نماز پڑھنے کی, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس نیت کا نام ہی تو زہرا ہے. جب سوال نماز ہوگا, اس کے بعد روزے کا سوال ہوگا, تیسرا سوال حج کا پوچھا جائے گا, چوتھا سوال زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا, پانچواں سوال ولایت علی بن ابی طالب کا پوچھا جائے گا. اور مسعود فرماتے ہیں کہ جب علی کی ولایت کا سوال ہوگا تو مومن ارادہ کرے گا کہ میں خدا کے فرشتے کو بتاؤں کہ میں علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والا ہوں, میں علی کے اختیار کلیہ کو ماننے والا ہوں. مسعود فرماتے ہیں ابھی مومن نہیں بولے گا یا علی اپنی کرسی ولایت چھوڑے گا اور اپنے حبدار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا ماتا کلا بھی کنہ نقصد وعلیہ تمام ہوں. اور گھبراتا کیوں ہے؟ نماز تھوڑی ہے میں علی پوری کروں گا, نماز تھوڑی ہے میں علی علی انولی. عمل کی کمی خیر العمل پوری سکتا ہے, لیکن اگر علی میں کمی ہوئی سجدے ابلیس کے برابر بھی ہوں, سزا جہنم. ابھی یہ بابا جی نے نعرہ لگوایا, کچھ بندوں نے جواب دیا, کچھ بندے خاموش بیٹھے رہے. اسی جملے پہ میں اپنی نوکری تمام کر کے چلے جاؤں گا. ہدیتاً تحفتاً ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ تک پہنچا دیتا ہوں. بابا جی یہ جو لوگ کچھ خاموش ہو جاتے ہیں نا, یہ رسم بھی میرا بھائی آج سے نہیں چلی, یہ رسم بھی غدیر سے چلی ہے. جو بندہ بول سکتا ہے آپ کو سلام. یہ رسم بھی غدیر سے چلی ہے. جب سوالات کے مجمع میں رسول نے اپنے برائے کے سامنے علی کا ہاتھ اٹھا کے زمانے کی گردن پہ علی کو واجب کیا, تو کچھ بندے ایسے تھے جنہیں علی اچھا نہیں لگا, جنہیں علی نصیب نہیں ہوا, جن کی روحوں نے علی کو تسلیم نہ کیا. رسول مدینے پہنچے, ممبر نبوت پہ تیرا میرا رسول بیٹھا کہ یہ جو دو چار منافق رسول خدا کے سامنے آ گئے, آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی, آپ یہاں مدینے آ جاتے, مسجد نبوی کی چھت ہوتی, ممبر رسول ہوتا, آپ ممبر رسول پہ تشریف فرما ہو جاتے, اپنے بھائی علی کو بلا لیتے, علی کا ہاتھ اٹھا کے زمانے کی گردن پہ علی کو واجب کر دیتے. رسول کا لالا مبلغ ولایت علی لا حبت عملی, اور محمد ہو کے میری مجبوری تھی, اگر میں غدیر میں علی نہ پہنچاتا اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. اور جس علی کے بغیر محمد کا عمل مکمل نہیں